मुझे ना आया तो दुआ भी नारी करनी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब बड़ा ढिला ढिला दिता जे, इंज लगता कि तुसी थक भी गए हो तो अक भी गए हो। क्यों भाई इंज ही है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना व हादीना व मुर्शिदीना ومرشدنا محمد المجتبى صلى الله عليه وسلم الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم सब किताबों से अफजल ये कुरान है
بڑی ٹلی سبحان اللہ جی. سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے. سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے. اور جس سینے پہ آیا وہ سینہ سلطان ہے. کیڑا سینہ؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ مبارک. جس سینے دیاں عظمتاں اللہ نے اپنے قرآن اندر ایویں بیان کی دیاں. فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. فرمایا سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے. اور جس سینے پہ آیا وہ سینہ سلطان ہے. کفار کی ہے مجلس جعفر قرآن سنائے. مریم کا قصہ سن کر آنکھوں میں آنسو آئے. اور پھر نجاشی مسلمان ہو گیا ہے. سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے. اور قرآن کا اور سن کر قرآن ابن خطاب ہل گیا تھا. اور سن کر قرآن ابن خطاب ہل گیا تھا. اور اس کا ہے اثر یارو ایمان مل گیا تھا. اور دیکھو آج وہ روزے کا مہمان ہے. سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے. اور جس سینے پہ آیا وہ سینہ سلطان ہے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے. انگن لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء خاتم الانبیاء
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ عزیز سامعین گرامی قدر، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے اللہ اپنی خاص رضا رحمت نال اج دی رمضان المبارک دی اس عظیم الشان تاک رات اندر اللہ میرا اور تہاڈا اس جامع مسجد سبحانی اہل حدیث محلہ رضا آباد دے اندر ادھی رات نالوں زیادہ وقت گزر جانے دے باوجود تشریف رکھنا، علماء کرام دے خطابات سننا اور علماء کرام دے خطابات فرمانے نو منتظمین دے انتظام کرنے نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ آج دی رات ہی لیلۃ القدر دی رات ہو جائے، کیونکہ ویسے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان دیاں آخری 5 تاک راتاں دے اندر کوئی ایک رات لیلۃ القدر دی رات ہوندی ہے، لیکن اکثر محدثین دا یہ موقف ہے کہ زیادہ چانسز لیلۃ القدر رات ہون دے 27ویں رات دے نے، تے دعا فرما دیو کہ اللہ کریم اج دی رات ہی لیلۃ القدر دی رات بنا کے ساڑے نصیب اندر لکھ دے وے۔ اللہ سانو لیلۃ القدر دی رات دی عبادت نصیب فرما دے۔ جنی ٹلی آمین انج لگدا کہ ساڑے نصیب اندر ہیں، اللہ نصیب اندر کرے ہیں، انج دی گل نہیں کرنی، ذرا تھوڑے جے جاگو، ذرا تھوڑی دی اپنی سستی دور کرو۔ یقین جانو کہ آج انتہائی زیادہ سارا دن بخار اندر گزاریا، گلا درد، تے افطاری کر کے دعا کھا دیے، اللہ نے اپنی رحمت کی ہے کہ بخار بھی اتر گیا تے گلا بھی ٹھیک ہو گیا۔ شاید تہاڈی محبت دا نتیجہ ہے، تے تہاڈی محبت تے تہاڈی محبت ہے، تہاڈا ذوق ہے۔ میں دعا کرنا اللہ تہاڈی علماء کرام دے نال محبت اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ بندہ قیامت والے دن ان لوگاں دے نال ہوئے گا جنہ دے نال دنیا تے محبت کردہ ہوئے گا، جنہ دی اج محبت دنیا دار لوگاں دے نال، فلمی اداکاراں دے نال اور کرکٹر دے کھلاڑیاں دے نال، دنیا دے شعبدہ بازاں دے نال جنہ دی محبت ہوئے گی، وہ قیامت والے دن انہاں دا ساتھی ہوئے گا۔ تے جیڑے علماء کرام نال، قاری القرآن دے نال محبت کرن والے، وہ قیامت والے دن علماء دے نال ہون گے۔ تے اللہ سانو علماء دا ساتھ عطا کر کے اللہ سونے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے اندر جمع فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے تو بعد میری جماعت دے بڑے ہی ایک عظیم الشان خطیب حضرت مولانا ہاشم رحیم صاحب انشاءاللہ وہ تشریف لے آن والے نے، تواڈے سامنے خطاب فرمان گے، تے جے وہ تشریف نہ لے آئے تے پھر انشاءاللہ میں جلد ہی اپنی بات نو ختم کر کے دعا کروا دیواں گا، کیونکہ اصل ساڈا مل بیٹھنے دا، جمع ہونے دا مقصد دعا کرنا ہے، اور اتنا لمبا پروگرام تاں چلایا ہے کہ ادھی رات نالوں زیادہ وقت گزر کے رات دا آخری پیر شروع ہو جائے، قبولیتیاں گھڑیاں شروع ہو جان، اور اسی اس وقت اللہ کو جو منگیے اللہ سانو اپنی رحمت نال عطا کر دے۔ لو بھئی میں بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا۔ اللہ کریم نے میرے اور تواڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد
آواز نہیں آئی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ایک بار نہیں دو بار نہیں کروڑوں بار پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی گفتگو دے آغاز اندری تو آڈا تھوڑا جا ذوق دادا کر جاواں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک پاک نام دیا عظمتاں بیان کرتا چلا جاواں کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے جے دے دلانو سکون ملدا ہے نبی پاک دا نام سن کر کے جے دے دل نو تسلیاں ہوندیاں نے جے دے غم مٹدے نے او تے چپ نہ رہن او تے ذوق نال محبت نال کہہ دین صلی اللہ باہر دے محلے جو آواز نہیں آئی گون پینی چاہی دی ہے آج صبحانی مسجد درود پاک دی آواز نال گون جائے اور جناب پوریاں رضا بات دیاں فضاواں ماشاءاللہ ویکھو نبی پاک دے نام دیاں برکتاں نبی علیہ السلام دے نام دا فضل و کمال اللہ اکبر اللہ تے میں عرض کر رہا کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے اجڑے نگر بساتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہی کے نام سے یہ روشن رت لوٹ آتی ہے خدا سے ملاتا ہے خدا سے ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے کہہ دیو بار بار صلی اللہ علیہ وسلم درودوں کی مہک سے یہ محفلیں آباد ہوتی ہے درودوں کی مہک سے محفلیں آباد ہوتی ہے میری نعت سجاتا ہے میری تقریر سجاتا ہے میرے واعظ کو میرے درس کو میرے خطبے کو سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے اجڑے نگر بساتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرے تیرے پاک پیغمبر میرے تیرے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے قرآن نازل فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جڑے ذوق والے لوگ نے اور نالے قرآن سن کے جھوم بھی رہے نے تے نالے محبت دا بھی اظہار کر رہے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ اے جڑے جڑے اپنی محبت دا اظہار فرما رہے نے اللہ انہاں دی محبت قبول و منظور فرما۔ اللہ انہاں دے مال جان رزق اولاد دے اندر اللہ برکتاں ہی برکتاں عطا فرما۔ تو میرے ویرو اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے قرآن دی عظمت بیان فرمائی، اللہ نے قرآن دا شاندار اعزاز بیان فرمایا۔ قرآن دا کی اعزاز ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں مسجد اندر انٹر ہو رہا سی نا تے میرے بڑے محبت والے جان والے ساتھی مینوں ریکویسٹ کر رہے سی ماشاءاللہ شیخ سلیم صاحب اللہ کریم انہاں دی والدہ محترمہ نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے دوست مینوں گزارش کر رہے سن بلکہ حکم دے رہے سن کہ قاری صاحب اسی تواڈے کولوں قرآن سنن واسطے آئے ہیں۔ قرآن اللہ دا قرآن تے میرے ویرو میرا بھی دل کردا اج میں رج کر کے قرآن پڑھا۔ اینا قرآن پڑھا کہ قرآن دی برکت نال رضا باد دے محلے تے گلیاں دی ساری نجاست دور ہو جائے۔ اے دیاں فضاواں قرآن دی برکت نال پاک تے صاف ہو جان۔ محبت دا اظہار کیجئے تواڈا سبحان اللہ کہنا اے میرا پٹرول میرا فیول ہے تے جب جب تواڈی سبحان اللہ دی صدا جویں جویں اونچی ہوندی جائے گی اوویں اوویں میں زیادہ جذبے نال قرآن پڑھدا چلا جاواں گا۔ اللہ نے اس آیت اندر قرآن دیاں عظمتاں بیان کی دیاں، فرمایا لوگو اس قرآن نازل کرنے والا میں اللہ سبحان اللہ۔ ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ کہندے اس قرآن نو میں اتاریا، اس قرآن نو میں نازل کیتا گئے سبحان اللہ۔ میرے ویرو حالانکہ زبور اللہ دی کتاب اینو نازل کرنے والا بھی اللہ، تورات بھی اللہ دی کتاب اینو بھی نازل کرنے والا اللہ، انجیل بھی اللہ دی کتاب اینو بھی نازل کرنے والا اللہ سبحان اللہ۔ مگر ویرو نہ اللہ نے زبور دے بارے انجا کیا، نہ تورات دے بارے انجا کیا، نہ انجیل دے بارے اللہ نے انجا کیا کہ انہاں کتاباں نوں اتارن والا میں اللہ۔ کیوں اللہ نے قرآن دی نسبت اپنی طرف کی دی گئے، باقی کتاباں دی نسبت اللہ نے اپنی طرف کیوں نہیں فرمائی؟ اس کر کے اللہ دسنا چاہتے نے کہ لوگوں ان ساریاں کتاباں وچوں عظمت والا قرآن قرآن عظمتاں والا، قرآن شانہ والا۔ پھر ایک مقام نہیں قرآن مجید دا کہ جس مقام اندر اللہ نے قرآن دی نسبت اپنی طرف کی تھی ہوئے آؤ نہ ذرا میں قرآن دیاں جڑیاں لا دے ماں کسے مقام تی اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر سبحان اللہ۔ اللہ کہنے میں اس قرآن نو اتاریا لیلۃ القدر دی رات اتاریا سبحان اللہ۔ اور رضا بادیو اے بھی میں عرض کردہ چلا جاواں اس لیلۃ القدر دی رات نو اللہ نے عظمتاں عطا کی دیاں، اس رات نو اللہ نے تمام راتاں نالوں مقام والی رات بنایا اس واسطے کہ اس رات اللہ دا قرآن آیا ہے۔ قرآن دی وجہ تو اللہ نے اس رات نو عظمت والا بنایا سبحان اللہ۔ کتے اللہ دا قرآن ایویں بیان کردہ گئے فرمایا اِنَّا
أنزلناه في ليلة مباركة اللہ کہندے میں اس قرآن نو اتاریا مبارک رات نو گزاریا سبحان اللہ قرآن مبارک ہے اور رات بھی مبارک جس رات اندر اللہ دا قرآن آیا سبحان اللہ کتے اللہ نے سورت یوسف دا آغاز کریا اوتھے بھی اللہ نے ایویں انداز اختیار کیتا فرمایا الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فرمایا لوگو اللہ فرمایا کہ میں اس قرآن عربی زبان اندر نازل فرمایا عربی اندر قرآن نازل فرمایا سبحان اللہ تو میرے ویریو پتہ لگیا قرآن نو اللہ نے اپنے ول نسبتاں کر کے قرآن دا تعلق اللہ نے اپنی طرف جوڑ کر کے اس قرآن دیاں عظمتاں بیان فرمائیاں سبحان اللہ تے اگلے جملے تے بھی غور کر دیاں چلے جانا فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا لوگو اس قرآن نو اتار کر کے اللہ نے بیارو مددگار نہیں چھوڑیا اللہ نے قرآن دیاں حفاظت دیاں ذمہ داریاں اللہ نے اپنے ذمے لے لیاں اس قرآن نو باغ حفاظت رکھنے دیاں ذمہ داریاں یہ ڈیوٹیاں میرے اللہ نے اپنیاں ڈیوٹیاں لگا لیاں سبحان اللہ میرے ویریو زبور اللہ نے نازل کر کے او دی حفاظت دی ڈیوٹی اللہ نے بنی اسرائیل دی لگا دیتی ہے سبحان اللہ اللہ کریم نے تورات نازل فرما کر کے او دیاں حفاظت دیاں ڈیوٹیاں بنی اسرائیل دیاں لگائیاں اللہ نے انجیل نازل فرما کر کے اے دیاں حفاظت دیاں ڈیوٹیاں عیسائیاں دیاں لگا دیتیاں مگر ویکھو لوگو قرآن اللہ دا قرآن ہے اے دیاں حفاظت دیاں ڈیوٹیاں میرے ویریوں میریاں تیریاں نہیں لگیاں اس حفاظت دیاں ڈیوٹیاں مسلمانہ دیاں نہیں خے اس قرآن نو اللہ نے اتار کر کے اے دیاں حفاظت دیاں ڈیوٹیاں اللہ نے آپ اپنیاں لگا لیاں سبحان اللہ قرآن دا محافظ اللہ سبحان اللہ قرآن دیاں حفاظتاں کرنے والا اللہ سبحان اللہ اور میرے ویریو توجہ کر دیاں چلے جانا آج پوری دنیا دا چکر لگاؤ نہ توانو زبور اپنی اصلی حالت اندر ملے گی نہ تورات اپنی اصلی حالت اندر ملے گی نہ انجیل اپنی اصلی حالت اندر ملے گی بلکہ میں تے تاریخ اندر یہ بھی پڑھے آئے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پوری دنیا تے ایک انجیل نہیں سن سینکڑوں انجیلاں سن ہر پادری دے کول اپنی لکھی ہوئی انجیل تے او دا دعویٰ سی کہ جیڑی انجیل میرے کو لکھی ہے نا اے او انجیل ہے جیڑی اللہ نے اسمانہ تو نازل فرمائی ہے ہر پادری دا یہ دعویٰ سیگا پوری دنیا عیسائیت دے اندر جناب مختلف انجیلاں موجود سن ہن تسی آپ اندازہ لگا لو کہ جس کتاب دے منن والے دے اندر ایک کتاب نہیں سی ایک کتاب دے متعلق انہاں دا یہ دعویٰ تے یقین نہیں سی کہ جناب کیڑی کتاب انجیل دی اصل حالت اندر کتاب انجیل ہے جیڑی اللہ نے اسمانہ تو نازل فرمائی ہے اور میرے بھائیوں پھر جدو تعداد بڑھ گئی دنیا عیسائیت نے سر جوڑیا بیٹھ کے مشورہ کرن لگ گئے انج تے انجیل دی عظمت ختم ہو جائے گی کوئی انجیل نو اللہ دی کتاب نہیں منے گا تے کوئی حل کڈو کہ کیڑی کتاب اصل اندر انجیل دی کتاب ہے میرے بھائیوں میں تقابل ادیان دیاں کتاباں دے اندر پڑھے آئے
کہ دنیا عیسائیت دے اندر اے فیصلہ کر کے جنیاں بھی اس وقت دنیا دے اندر انجیل نام دیاں کتاباں موجود سن ساریاں نو اکٹھیاں کر کے ایک میز تے رکھ دیتا گیا ایک ٹیبل تے رکھ دیتا گیا اور دنیا عیسائیت دے پادری اس ٹیبل دے ارد گرد بیٹھ جاندے نے اور جناب ٹیبل نو حرکت دین لگ جاندے نے اس جناب میز نو خلاندے جاندے نے جیڑیاں کتاباں نیچے گردیاں چلیاں جاندیاں نے اونا دے بارے اونا دا نظریہ بندا جاندا ہے اے انجیل جھوٹی ہے اے انجیل سچی انجیل نہیں کتاباں گردیاں کم ہوندیاں چار کتاباں ٹیبل تے رہ گئیاں اے زمین تے نہ گریاں اے نہ دنیا عیسائیت نے فیصلہ کر لیا کہ اے اناجیل اربع اے چار انجیلاں سچیاں انجیلاں نے اے او چار کتاباں نے کہ جنہاں دے بارے سی دعویٰ کر سکنے ہیں کہ اے او انجیلاں جڑیاں آسماناں تو آئیاں نے میرے ویریو اللہ نے آسماناں تو چار انجیل دیاں کتاباں نازل نہیں کی دیاں اللہ نے ایک کوئی انجیل آسماناں تو نازل کی دیئے تے اے دا معنی کی بڑیاں یہ دا مطلب کی بنیا کہ دنیا تے اناجیل اربع موجود ہے کہ لوگوں انہاں نو یقین ہی نہیں انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ کیڑی انجیل سچی انجیل ہے کیڑی انجیل صحیح انجیل ہے کیوں ان لوگاں نو یقین نہیں اس کر کے کہ او دے اندر تعریف کر دیتی گئی ہے انجیل اندر تبدیلیاں کر دیتیاں گئیاں ویریو کیوں تبدیلیاں ہوئیاں یہ دیاں حفاظتاں بنی اسرائیل والیاں نے کرنیاں سینا اس کر کے میرے پاک اللہ نے قرآن اندر اعلان کیتا ہے فرمایا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ لوگوں قرآن دا محافظ اللہ اور اس سے ہی گل دا نتیجہ ہے کہ لوگوں اس وقت دنیا دے 210 دے قریب ممالک موجود نے اور ہر خطے اندر اسلام دا منن والا بندہ موجود ہے میرے محبوب علیہ السلام دا امتی موجود ہے میرے محبوب علیہ السلام نال پیار کرنے والا موجود ہے قرآن پڑھنے والا موجود ہے اور دنیا دے خطے کونے کونے دے اندر اللہ دا قرآن موجود ہے اور میرے ویریو پوری دنیا دے قرآن دے نسخیاں دا آپس اندر موازنہ کر لیجئے ایک دوجے دے نال جان پڑتال کر لیجئے پوری دنیا دے کونے کونے دے قرآن مجید اندر نہ زبر دا فرق ملے گا نہ زیر دا فرق ملے گا کیوں فرق نہیں ہے اس کر کے کہ دا محافظ اللہ اس قرآن و اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام نے قلب اطہر تے نازل فرما کر کے اللہ نے دیاں حفاظت دیاں ڈیوٹیاں آپ لے لیاں اور لوگوں اس پورے دے پورے قرآن و اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام نے قلب اطہر تے محفوظ فرمایا میرے پیغمبر پورے دے پورے قرآن دے حافظ سبحان اللہ اور میرے محبوب پیارے پیغمبر علیہ السلام دا اے معمول ہویا کردہ سی کہ جدوں رمضان المبارک دا مہینہ آندا ہر روز حضرت جبریل امین علیہ السلام آسمان تو زمین تے تشریف لے آندے اور میرے نبی حضرت جبریل نال قرآن دا دور کریا کر دے سبحان اللہ میرے نبی حضرت جبریل نو قرآن سنان دے جبریل میرے پیغمبر نو قرآن سنان دے سبحان اللہ تے جس سال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے سن 11 ہجری دا رمضان المبارک اللہ اکبر اللہ اس رمضان المبارک اندر میرے پاک پیغمبر نے 2 مرتبہ قرآن دا دور فرمایا سبحان اللہ لوگوں میرے نبی اس کائنات دے پہلے قرآن دے حافظ قرآن سبحان اللہ
اور میرے محبوب علیہ السلام تو بعد میرے نبی دے صحابہ ایک نہیں سینکڑوں میرے پیغمبر دے صحابہ جنہاں نے پورے دا پورا قرآن اپنے سینیاں دے اندر محفوظ فرمایا. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن سینیاں دے اندر محفوظ کر کے اللہ نے قرآن دیاں حفاظتاں کی دیاں. سبحان اللہ. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن دے حافظ. سبحان اللہ. لوگوں ایک کائنات دا قرآن دا یہ بہت بڑا معجزہ قرآن دا اعجاز گئے کہ جناب 6 سال 7 سال 8 سال دی عمر اندر بچیاں نوں کتاب دا ایک صفحہ یاد نہیں ہوندا زبانی ایک صفحہ زبانی یاد نہیں کر سکدے مگر قرآن کائنات دی او واحد کتاب گئے. میں تاریخ اندر ایسے بھی اشخاص نوں دیکھیا ایسیاں ہستیاں نوں بھی دیکھیا کہ جنہاں ہستیاں نے 6 سال دی عمر اندر پورا قرآن یاد کر لیا. ایسے محدثین دیکھے نے کوئی محدث 6 سال دی عمر اندر کوئی محدث 7 سال دی عمر اندر کوئی محدث 8 سال دی عمر اندر. اور بہتا دور نہیں جانا ایسے رمضان دی گل تانوں سناواں. ایک بچہ آج کل بڑا سوشل میڈیا تے مشہور ہے نا جدا نام محمد ابو بکر ہے. جان دیو نا سنی ہوئے گی وہ دی تلاوت تسی جیڑا ایران دے اندر پوری دنیا دا قرات دا مقابلہ قرآن دی تلاوت دا مقابلے دے اندر پہلے نمبر تے آیا ہے. اے ابو بکر بچہ ماشاءاللہ اس بچے نو اللہ نے اعجاز عطا کیتا ہے اعزاز عطا کیتا ہے کہ 6 سال دی عمر اندر ایک قرآن حفظ کرن واسطے داخل ہویا تے 8 سال دی عمر قرآن دا حافظ بن گیا. اے آج دے دور دی گل ہے میرا بھائی کیوں نہ ہووے اے کیویں نہ اعزاز ملے. اے میرے ویر اللہ کریم نے قرآن دے حفاظت دیاں اللہ نے صورتاں بنائیاں. اللہ چھوٹے چھوٹے بچیاں دے سینیاں دے اندر قرآن محفوظ کر کے قرآن نو یاد کروا کر کے اللہ قرآن دیاں حفاظتاں کردا پیا ہے. میرے ویریوں میں تاریخ دے اوراق اندر بھی پڑھے آئے کہ تاریخ اسلام اندر کے وجہ بھی دور آیا کہ جدوں قلاقو خان نے بغداد دی اینٹ نال اینٹ بجا دیتی ہے بغداد اندر قبضہ کر لیا مسلمانہ دا خون بغا دیتا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ قلاقو خان نے مسلمانہ دا قتل عام کرنے تو بعد جناب نے بغداد دیاں ساریاں مسجداں دے وچوں ساریاں لائبریریاں دے وچوں سارے جناب بغداد دے مسلمانہ دے گھران دے وچوں انہیں قرآن دے نسخے لے کر کے دریا برد کر دیتے. ان دریا دے اندر لوگو دریا دا پانی قرآن مجید دی سیاہی نال سیاہ ہو گیا. اس قدر انہیں قرآن مجید دریا دے اندر بغائے نے. کیوں انہیں بغائے کہ نہ یہ قرآن مسلمانہ کول رہے گا نہ مسلمان کوئی ترقی کر سکن گے نہ قرآن مسلمانہ کول رہے گا نہ قرآن پڑھن گے نہ قرآن یاد کرن گے. یہ قرآن نہ مسلمان کو چھین لیا جائے گا. اللہ 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 میرے ویریو قرآن چھین لیا گیا. قرآن مجید نو جناب دریا برد کر دیتا گیا. کسے گھر دے اندر قرآن موجود نہیں ہے کسے مسجد اندر قرآن موجود نہیں ہے کسے جناب لائبریری اندر قرآن موجود نہیں ہے. اے ہلاکو خان دے کرندے ہلاکو خان دیاں فوجاں بغداد دے بازاراں دا چکر لگاندیاں تے خیران ہو جاندیاں نے. اللہ اکبر. انہاں دیاں نظراں پئیاں ایک نبینا بچہ جنوں نظر نہیں آندا جیڑا بچہ دیکھ نہیں سکدا یہ دی عمر بھی چھوٹی جائیے ایویں اجے 8-9 سال یا 10 سال دی عمر ہے. اے نبینا بچہ ایک سبزی فروش دا بچہ ہے. سبزی والی دکان تے بیٹا تے زبانی قرآن پڑھی جا رہا زبانی قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہا ہے. اے ہلاکو خان تے دے کرندے ایک گل کہن تے مجبور ہو گئے کہ جس قوم دے چھوٹے چھوٹے نبینا بچیاں دے سینیاں وچ قرآن محفوظ ہوئے اس قوم کولوں کدی قرآن نہیں چھینیا جا سکدا. قرآن
قرآن ہمیشہ ان قوم دے سینیاں دے اندر محفوظ رہے گا۔ میرے ویرو اے اللہ کریم نے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے سینیاں دے اندر قرآن محفوظ فرما کر کے اللہ نے قرآن دیاں حفاظتاں دا انتظام کیتا ہے۔ اس لئے میں بار بار اللہ دا قرآن پڑھ رہا، فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ فرمایا قرآن میں اتاریا، قرآن دیاں حفاظتاں دیاں ذمہ داریاں بھی میں لے لیاں۔ اور میرے ویریو ذرا توجہ کرنا، توجہ، جب تک زمین رہے گی، جب تک آسمان رہے گا، ادوں تک دنیا تے قرآن پڑھیا جائے گا، قرآن پڑھایا جائے گا۔ اور لوگوں قرآن دا اعجاز ہے کہ لوگوں کل قیامت والے دن جنت اندر بھی قرآن دیاں تلاوتاں ہون گیاں۔ جنت اندر نہ زبور پڑھی جائے گی، جنت اندر نہ تورات پڑھی جائے گی، جنت اندر نہ انجیل پڑھی جائے گی۔ اگر پڑھی جائے گی تو اللہ دی کتاب قرآن پڑھیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ محبت دا اظہار کردہ جاواں کہ ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں۔ قرآن دا ایک حرف پڑھیے تے کنیاں نیکیاں، 10 نیکیاں مل دیاں نے۔ نبی پاک نے فرمایا الف لام میم، یہ 3 حرف نے، ایک نہیں، کنے حرف نے؟ 3 حرف نے۔ تے میرے محبوب علیہ السلام دی اس حدیث دا ترجمہ مولا نے فرمایا کہ ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں، ہندیاں نے دور جو سیاہیاں نے دل دیاں۔ میرے ویر قرآن دا اعجاز، قرآن دا کمال ہے کہ بندے دا دل جتھے تک نہ کوئی کیمیکل پہنچ سکتا ہے، او اللہ دا قرآن جنوں صاف کرنے واسطے کوئی دنیا دا انتظام موجود نہیں ہے۔ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء فی قلبه۔ فرمایا مومن بندہ جدوں گناہ کردا ہے او دے دل تے ایک سیاہ رنگ دا نقطہ بن جاندا ہے۔ کی بندا ہے؟ سیاہ رنگ دا ایک نقطہ۔ قرآن اللہ اکبر گناہ دی وجہ کر کے بندے دے دل تے بن جاندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ کو معافی مانگ لوے کہ یا اللہ اے میں جڑا گناہ کیتا ہے نا اللہ انہوں معاف کر دے، اللہ در گزر فرما۔ نبی پاک فرماندے وہ نقطہ مٹ جاندا ہے۔ تے جے بندہ معافی نہ منگے، بندہ گناہ در گناہ کردا چلا جائے، بندہ گناہاں تے اصرار کردا چلا جائے، بندہ گناہاں دے اندر ہی اپنی زندگی ڈبو کر کے رکھے، فرمایا نکتے لگ دے لگ دے، نکتے لگ دے لگ دے، بندے دا پورا دل سیاہ ہو جاندہ ہے۔ جدوں پورا دل سیاہ ہو جائے تے پھر استغفار نالے دل صاف نہیں دے گندہ۔ نبی پاک دے صحابہ نے عرض کی تھی اے اللہ دے نبی جی پھر دل کیویں صاف ہوئے گا؟ دلانو صاف کرندہ کیمیکل کیا گئے، دل دی صفائی دا نسخہ کیا گئے؟ مدینے والے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے تسی نہیں نہ بولنا تے میں جے لگا بس کرن ہیں یہ تواڈے درود پاک اچھی پڑھن نال پتہ لگدا ہے کہ تسی جاگدے ہو نا سارے۔ ہاتھ کھڑا کرو تواڈے۔ زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ باد۔ لو جی پتہ چل گیا تسی جاگدے ہو۔ تے میں عرض کیتا میرے تیرے محبوب پیارے آقا جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب دا نام کتنا پیارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. اللہ میرے شیخ دی قبر دے کروڑاں نہیں ارباں رحمتاں نازل فرمائے. سبحان اللہ. میرے شیخ نے بڑے پیارے جملے لکھے نے, تواڈی محبت دی نظر کرنا چاہنا. کئی مرتبہ میں جملے سنائے نے, مگر میرا ایمان ہے کہ جدوں بھی میں پڑھدا جدوں بھی سنانا مینوں انج لگدا ہے کہ جویں میں پہلی مرتبہ پڑھدا پیا. میرا ایمان تازہ ہو جاندا ہے. فرماندے نے کہ سب درود تے سب سلام اوے لائق شاہ مدینہ. سب درود دے سب سلام لائق شاہ مدینہ. جس دا نام پڑھ دیاں سن دیاں اوے ٹھردا جگر تے سینہ. جدے جدے سینے ٹھنڈ پیندی ہے میرے پیغمبر دا نام سن کے وہ اپنے سینے دی محبت دا اظہار کردیاں ہویاں گج وج کے کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں زنگ زدہ دل فرمایا کلو بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ کریم نے فرمایا بندے دیاں کرتوتاں دی وجہ کر کے ایدا دل زنگ زدہ ہو جاندا ہے, دل تے زنگ لگ جاندا ہے. تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دلاں دا زنگ دور ہوندا ہے دو چیزاں نال دور ہوندا ہے. پہلے نمبر تے کثرت نال موت نو یاد کرنا تے دوجے نمبر تے کثرت نال قرآن پڑھنا. کثرت نال قرآن دیاں تلاوتاں کرن دے نال بندے دا دل جاگ جاندا ہے, بندے دے دل دیاں صفائیاں ہو جاندیاں. سبحان اللہ. بندے دا دل اجلیا اجلا بن جاندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن بندہ سندا جاندا ہے اے دے دل دیاں صفائیاں ہوندیاں چلیاں جاندیاں. سبحان اللہ. اس کر کے لوگو جنت دیاں فضاواں گونجن گیاں قرآن دیاں آواز نال. جنت اندر قرآن گونجے گا, قرآن پڑھیا جائے گا. سبحان اللہ. حق اللہ کریم جنت اندر پہنچن والے حافظ قرآن قاری القرآن اللہ پروٹوکول عطا فرمائے گا. اے عزتاں اے شاناں اللہ حافظ قرآن جنت اندر عطا فرمان گے. سبحان اللہ. اے اللہ حافظ قرآن اپنے سامنے کھڑے کر کے اللہ فرمان گے اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا. سبحان اللہ. اللہ کہن گے حافظ قرآن قرآن پڑھنا شروع کر, قاری القرآن قرآن پڑھنا شروع کر. اے دنیا تے قرآن پڑھن والے آ, قرآن دیاں تلاوتاں کرن والے آ, کثرت نال قرآن پڑھن والے آ. سبحان اللہ. آج قرآن پڑھنا شروع کر دے, قرآن پڑھتا جا, قرآن دیاں تلاوتاں کردا جا, اے جنت دیاں منزلاں چڑھدا جا, جنت دے درجات دی بلندی تے چڑھدا جا. سبحان اللہ. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جنت دے 100 درجے بنائے. سبحان اللہ. میرا پتر بور چپ کر جا, میرا بچہ نہ کریں. اللہ دا قرآن بیان ہو رہا ہے, قرآن دی عظمت بیان ہو رہی ہے, قرآن والیاں دا مقام بیان ہو رہا ہے. یارو اللہ نے قرآن پڑھن والیاں دا بڑا ہی مقام بنایا ہے. پویں اسی آج دنیا والے حافظ قرآن وہ دا مقام نہیں دین دے, اسی انہوں وہ عزت نہیں عطا کر دے جیڑی اللہ نے عزت بنائی ہے. لیکن یاد رکھو عزت او عزت نہیں جیڑی دنیا والیاں دے ہاں عزت ہے. عزت دا معیار جو دنیا والیاں دے نزدیک عزت دا معیار ہے, اصل عزت دا معیار او ہے جڑا اللہ دے ہاں معیار ہے. جنوں اللہ عزت دے وے انہوں کوئی ذلیل کر سکدا. جنوں اللہ عزت دے وے اصل او عزت ہے. مولانا عتیق الرحمان اظہر صاحب نے بھی آخری آیتاں یہ پڑھیاں نے نا, فرمایا من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا.
کہ اصل عزت ہو گئے کہ جنوں اللہ عزت دے وے، جنوں شان اللہ عطا فرمائے، جنوں مقام اللہ عطا فرمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ قرآن پڑھنے والے، قرآن نال پیار کرنے والے، قرآن نو اپنی زندگی دا اوڑنا تے بچونا بنانے والے، سبحان اللہ، اللہ انہاں نو عزت عطا کرے گا، مقام عطا فرمائے گا کہ وہ جنت اندر بھی قرآن پڑھن گے، قرآن دیاں تلاوتاں کردے جان گے، جتنے قرآن مک جائے گا اوتھے انہاں دی منزل آ جائے گی، اوتھے انہاں دا مقام آ جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میرا ویرا ہاشم رحیم تشریف لے آئے تے میں آخری آیت پڑھا تے پڑھ اللہ کریم نے قرآن مجید دیاں عظمتاں بنائیاں، اے مقام منفرد اللہ نے قرآن دا بنایا، کی مقام انو اتارن والا بھی اللہ، اے دا محافظ بھی اللہ، اے دیاں حفاظتاں اللہ نے آج تک بچے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے سینیاں دے اندر قرآن محفوظ فرما کر کے اللہ نے قرآن دیا حفاظتاں فرمائیاں، سبحان اللہ۔ لوگوں ایویں قیامت تک قرآن پڑھتا جائے گا، قرآن دے حافظ دے قاری پیدا ہوندے چلے جان گے اور اللہ دا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ آخری شعر تے میری بات ختم ہے۔ ایک دوست دی فرمائش ہے کہندا کہ دل والے شعر پڑھ دینا، میں اکثر کئی مقامات دے ایک دل والے شعر پڑھیا کرنا، ذرا محبت نال سماعت فرما لیجئے کہ دل تیرا ہے ایک موبائل وانگوں۔ گل نہیں بنی، نہیں سننا جے سننا تو اچھی دینی کہہ دے سبحان اللہ۔ دل تیرا ہے ایک موبائل وانگوں تے اے دے وچ سم حب مصطفیٰ دی پالیا کر۔ جی میں زندہ باد زندہ باد، اللہ زندہ باد، اللہ زندہ باد، اللہ زندہ رہے گا ہمیشہ۔ اویس کرنی مک جائے گا، مٹی نال مٹی بن جائے گا، اللہ دا قرآن ہمیشہ زندہ رہے گا، رب دی ذات ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تو میں عرض کر رہا کہ جویں سم تو بغیر اے موبائل کسے کم دا نہیں، ایویں نبی پاک دی محبت تو بغیر اے دل بھی کسے کم دا نہیں۔ اللہ مینو تینو صحیح مانے نبی پاک دی محبت نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا کہ دل تیرا ہے ایک موبائل وانگوں تے اے دے وچ سم حب مصطفیٰ دی پالیا کر، تے درود نبی ہے بیلنس اس دا تو ایزی لوڈ کرا لیا کر، تے بیٹری اس دی نہ کدے مک جاوے، تو نماز والا چارجر لا لیا کر، تے تیرے رب دا نیٹ ورک بیزی نہیں ہوندا، جدوں چاہیں ادوں کال ملا لیا کر۔ انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کرنی ہے جن جن بھائیوں کے والدین فوت ہو گئے ہیں تو سب کے لیے دعا، آج کے اس پروگرام کے جتنے بھی معاونین ہیں سب کے لیے دعا کرنی ہے، اور آپ نے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ نماز تراویح سے لے کے اب تک آدھی رات سے بھی زیادہ وقت گزر گیا، آخری پہر ہے، آپ بڑے حوصلے کے ساتھ ہمت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آؤ ہم مل کے رو رو کے اپنے اللہ کو مناتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ پروردگار ہم سب کا بیٹھنا قبول کروا کے ہم سے وہ راضی ہو جائے۔
انشاءاللہ بیٹا ضرور کریں گے، سب کے لیے کریں گے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ سب کے لیے دعا ہوگی زبیر بھائی، انشاءاللہ فکر نہ کریں جناب عمران بھائی، سب کے لیے دعا ہوگی بھائی۔ میں نے رخ اپنا قبلہ رخ کیا ہے تاکہ ہم قبلہ رخ ہو کے اپنے اللہ کو منا سکیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم علی نبیک محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ سوڑیا تیرے بڑے گناہگار خطاکار سیاہکار بندے یا اللہ سنو معاف فرما دے۔ اللہ جی یہ دے اندر کوئی شک نہیں کہ ساڑھے جیسا گناہگار تیرا بندہ کوئی نہیں۔ اے میرے مالک، اے میرے شہنشاہ، اے میرے غیور بادشاہ، یا اللہ سنو معاف فرما دے۔ اللہ جی زندگی بھر دیاں تمام خطاواں غلطیاں تو درگزر فرما یا اللہ۔ اے میرے پیارے اللہ اس رمضان المبارک اندر اللہ تو جن لوگاں نو معاف کیتا ہے اللہ انہاں اندر سانو بھی شامل فرما یا اللہ۔ جن لوگاں نو جہنم تو سیڑھی ویڑ عطا فرمائے اللہ سانو بھی عطا فرما۔ اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اللہ سوڑیا سڑیا کردلا جہنم تو آزاد فرما دے۔ اللہ سوڑیا سانو جہنم تو آزادی عطا فرما یا اللہ۔ جیسے بھی ہاں جنہیں مرضی گناہگار ہوئیے جنہیں مرضی تیری نافرمانیاں کر لئیے اللہ جی ہے تے تیرے ہی ہاں اللہ ہے تے تیرے ہی بندے ہاں اللہ اپنے بندیاں تے رحم فرما دے اللہ جی تیرے بندے ویکھ لے ادھی راتوں ڈلی ہوئی رات ہے اللہ سوڑیا تہجد دا ٹائم ہو گیا ہے اللہ تیرے بندے تیرے ڈر تو اکھا چو ادھرو بخارے اللہ جی تیرے بندے تیرے کلو معافیاں مانگ دے روندے پہ
اللہ یہ تے وہ بندے لے کہ بڑیاں بڑیاں تکلیفاں تے سی نہ کرن والے، مگر اللہ تیرے سامنے بہ کے اللہ جی تیرے کلو معافیاں منگ دیا ہویا اللہ زارو کتار روئی جا رہے، یا اللہ اپنے بندیاں دا رونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما، یا اللہ اپنے بندیاں دے انسو قبول کر کے اللہ اپنے بندیاں تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیاں کر دے۔ اللہ جی اج جس جس اک وچوں تیرے ڈر دی وجہ تو انسو نکلے اللہ ان اکاں تے جہنم دی اگ نو حرام فرما دے، یا اللہ اللہ جی راضی ہو جا، یا اللہ جتنے تیرے بندے دکھے آ رہے اللہ انہاں دے دکھ دور فرما، یا اللہ جتنے بیمار نے سارے انو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ نکے نکے معصوم بچے بھی درخواست کر دے دے کہ تیرے میری امی بیمار میرا ابو بیمار، یا اللہ جدا جدا ابو بیمار ہے اللہ امی بیمار ہے، یا اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، یا اللہ میرا بانجا عبدالرحمن اس مقام تے موجود ہے، وہ کہندا میری امی لی دعا کرو اللہ میری امی دی اکھ نو درست فرما دے، یا اللہ میری بڑی بہنہ دی اکھ دی بنائی واپس فرما دے، یا اللہ میری بہنہ دی اکھ دی تکلیف دور فرما دے، یا اللہ میرے ابو جی دیاں تکلیفہ دور فرما دے، یا اللہ میرے امی میرے ابو دیاں تکلیفہ دور فرما دے، یا اللہ میری امی ابو نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ اور بھی جل جل تیرے بندیاں نے دعاواں دیاں درخواستاں کی دیاں، یا اللہ جنہ دی امی بیمار ہے اللہ امی نو صحت عطا فرما، یا اللہ جنہ دی ابو بیمار ہے اللہ ابو نو صحت عطا فرما، یا اللہ جتے جڑے جڑے تیرے بندے تیریاں بندیاں اس مقام تے بیٹھے ہوئے اللہ جی تیرے سامنے تیلیاں چکیاں ہوئی، یا اللہ وہ اگر وہ بیمار ہے یا اللہ انہوں بھی صحت عطا فرما، یا اللہ بیمارہ نو صحت دے دے، اے میرے پیارے اللہ تیرے اگے عرض ہے اللہ تیری ہم منتاں کرنے یا اللہ دی رات تو ڈلی ہوئی رات اللہ بڑے بندیاں نو صحت نال بالا مال فرما دے، یا اللہ جب تک زندہ رکھے صحت والی تندرستی والی عافیت والی ایمان والی نیکی والی زندگی عطا فرما، یا اللہ پوری زندگی ہر قسم دیاں چھوٹیاں بڑیاں بیماریاں تو محفوظ فرما، یا اللہ جڑا شوگر جو وہ شوگر دی بیماری ہے یا اللہ بڑے بڑے بندے جوان بندے انو شوگر کھا گئی ہے، یا اللہ جن جڑے تیرے بندے شوگر دا شکار اللہ اس شوگر دی بیماری تو جنجات عطا فرما، یا اللہ دے جتنے بھی سائیڈ افیکٹ میں اللہ سارے انو محفوظ فرما، یا اللہ جنہ دیاں بیویاں بیمار انہاں بیویاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جنہ دے بچے بیمار لے اللہ انہاں بچیاں نو بھی صحت عطا فرما، یا اللہ جل جل تیرے بندیاں بڑی محبت دا اظہار فرمایا، یا اللہ ساری رات بیٹھ کر کے تیرا قرآن سنے آئے اس مقصد واسطے کہ اللہ تو راضی ہو جائے، یا اللہ ان تیرے کے جولیاں پلا لیں اللہ تو اپنے بندیاں نہ راضی ہو جا، اللہ جی تو اپنے بندیاں نہ راضی ہو جا، یا اللہ جڑے فوت ہو کے تیرے کل پہنچ گئے اللہ انہاں دلال بھی راضی ہو جا، یا اللہ تو جان لے بڑے بندیاں درخواستاں کی دیاں، کوئی کہندا میرا ابو فوت ہو گیا، کوئی کہندا میری امی فوت ہو گئی ہے، یا اللہ جو فوت ہوئے ماپے بڑے یاد آ رہے نے، یا اللہ فوت ہو جان والے ماپے معاف فرما دے، یا اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا دے، یا اللہ انہاں دیاں آخرت دیاں منزلاں سال فرما، یا اللہ آخرت دیاں تمام ناکامیاں تو محفوظ فرما، یا اللہ کل میدان محشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما، یا اللہ جل جل تیرے بندیاں آج دے اس پروگرام واسطے تعاون فرمایا ہے اللہ انہاں دا تعاون قبول فرما، یا اللہ شیخ عبدالحفیظ دے تمام بیٹے تمام جملہ افراد کرانے دے اس مسجد دے قاری صاحب قاری زمان صاحب اور دیگر افراد نے یا اللہ بڑی محنت کی دیئے بڑی کاوش فرمائی ہے، شیخ امجد صاحب نے یا اللہ جل جل تیرے بندیاں اس پروگرام دی کامیابی
واسطے محنت کی تھی اللہ تو جان لے اللہ قبول فرما لے یا اللہ میرا بھائی زبیر میرا بھائی عمران اللہ انہاں بھی بڑی محنتاں فرمائیاں نے علماء دی خدمت فرمائیے یا اللہ جن جن تیرے بندے علماء دی خدمت کی تھی اللہ تو اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ تو اپنے بندیاں دے ایک ایک روپے دے بدلے اللہ تو ارباں دے حساب نال اپنے بندیاں نو عطا فرما یا اللہ غیور شہنشاہ یا اللہ جس ویلے اللہ جی ایک ویلا آنا ہے اسی تیرے کول ٹورانا ہے اللہ جی ایک ویلا آنا ہے اللہ اسی بھی قبران اندر جا کے لیٹ جانا ہے یا اللہ نہ کوئی ہمیشہ واسطے آیا نہ ہمیشہ کوئی رہے گا یا اللہ جس ویلے اسی دنیا تو جائیے اللہ تو ساڑھے واسطے اپنی رضا رحمت دے اعلان کر دے وے اللہ جی جس ویلے موت آئے آوازاں لگ جان یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا اللہ سانو اپنے بندے اندر شامل کر لئی اللہ جی یا اللہ فتنہ قبر تو محفوظ فرمائی یا اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرمائی یا اللہ ساڑھے عمل اس قابل نہیں اللہ ساڑھے رکھے روزے راتہ دا قیام یا اللہ صدقاتوں کی رات ذکر اذکار یا اللہ اس قابل نہیں اللہ تیری رحمت دی لوڑ یا اللہ اپنی رحمت دا پھیرا پاک اللہ اپنے بندیاں نو ہمیشہ واسطے قبر تو عذاب تو محفوظ فرما دے یا اللہ جہنم تو آزادی دا ساڑی پیڑ عطا کر دے یا اللہ ویکھلا تیرے بندے کیویں تیرے اگے روندے پھرے اللہ ریاکاری تو بچائی اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جدی رات لیلۃ القدر بڑھا کے اللہ ساڑھے نصیب چ کر دے اللہ جی میں تیرے دین دادنا جی طالب علم یا اللہ تیرے کے عرضہ کردہ بیا اللہ بڑے بڑے چٹے والا والے نکے نکے معصومہ دیا بھی اللہ وعدہ آ رہی ہیں روندے پہ اللہ نکے نکے معصوم بھی رو رہے یا اللہ ساڑھے راضی ہو جا یا اللہ سر اپنی رضا رحمت عطا فرما یا اللہ میرے ابی ابو تے رحم فرما دے یا اللہ میرے ابی ابو تے رحم فرما دے یا اللہ جو بے اولاد نے اللہ انہوں نے نیک سال برکت والی جلدی اولاد عطا فرما یا اللہ میری نکی بہن ماریا نو بھی اللہ جلد از جلد صاحب اولاد فرما یا اللہ میری بہن دی جلدی چولی ہریاں بھریاں کر دے یا اللہ لوکی بڑیاں گلاں کر دے اللہ لوکی بڑے تانے مار دے یا اللہ معاشرے دے لوگ بڑے ظالم نے حالانکہ اللہ اے بندیاں دا اختیار تے نہیں نا اللہ کسے بیٹی دا یا کسے بیٹے دا اختیار نہیں اولاد لینا اللہ خالص تیرا اختیار ہے اللہ تیرے اختیار دے بارے جدھر لوگ کی گلاں کر دے رہے اللہ سینہ پھٹ جاندہ ہے تیاں دا اللہ تیاں دا دل کردہ ہے کہ زمین پھٹ جائے اسی اتھے چھپ جائیے جا کے اللہ سب دیاں بے اولاد تیاں نو سب بے اولاد کر دے اللہ سب دیاں بیٹیاں نو سب بے اولاد کر دے یا اللہ جنہ ماں پہ اندیاں تیاں اپنے کرنا جو دکھی نے اللہ انہوں نے سکھی کر دے اللہ جڑے ظالم ظلم کر دے اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرما یا اللہ جڑے میڑے تانے مار مار کے جیندیاں نو مار دیں دے اللہ انہوں نے ہدایت دے دے اللہ جے ہدایت مقدر نہیں دے اللہ انہوں نے تباہ و برباد کر دے یا اللہ پھلا جیسیاں تیاں نو خدمتاں بھی کران دے نے تے پھر انہاں تے ظلم بھی کر دے نے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما یا اللہ جڑیاں سساں جڑے شوہر اللہ تیاں تے ظلم کر دے نے اپنیاں بیویاں تے ظلم کر دے نے اپنیاں بیویاں نو تشدد دا نشانہ بنا دے نے اللہ انہاں شوہراں نو ہدایت دے دے اللہ انہاں دے ہاتھ روک لے اللہ جے انہاں تے مقدراں تے تحت نہیں تے پھر یا اللہ میں کی کہاں اللہ تو آپ ہی انہوں نے پکڑ لے اللہ تو آپ ہی انہوں نے عبرت دا نشان بنا دے یا اللہ میرے پروردگار یا اللہ
یا اللہ جنہوں نے اولاداں عطا کیتیاں نیک تے سارے بنا کے والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا یا اللہ جڑیاں اولاداں والدین نو دکھی کر دیاں اللہ انہاں نو سکھی کر دے اللہ انہاں اولاداں نو ہدایت عطا فرما یا اللہ بڑے دنیا دے والدین میں مجبور ویکھے نے جڑے اولاد تے ہتھوں مجبور نے اللہ ساری کائنات دے مجبور والدین دیاں مجبوریاں دور کر اللہ سب دے والدین نو مرد دم تک اللہ اپنے قدمہ تے کھڑا رکھ اللہ والدین نو مجبور بھون تو محفوظ فرما یا اللہ والدین نو دوسریاں تے بوجھ بڑھن تو محفوظ فرما یا اللہ سی جننے تیرے اگے ہتھیلیاں پھلائے بیٹھے ہاں یا اللہ سانو بھی ساری زندگی کدی کسے تے بوجھ نہ بڑھائی یا اللہ حتیٰ کہ سانو سڑیاں اولاداں تے بھی بوجھ نہ بڑھائی اولاداں دا محتاج نہ کری یا اللہ سانو ارسل العمر جس عمر تو تیرے نبی نے پناہ منگی ہے جدو بندہ اینا محتاج ہو جاندہ ہے کہ لوگاں تے بوجھ بڑھ جاندہ ہے اللہ سانو اس عمر تو محفوظ فرمائی اللہ جدو سانو اپنے کول بلانا ہے اللہ ٹر دیا پھڑ دیا ہی بلا لئی مالکہ ساڑھے تے رحم کر دے اللہ ساڑھے تے رحم کر دے اللہ ساڑھے ماپیاں تے رحم کر دے اللہ ساڑھے بڑے والدین تے رحم کر دے اللہ جنہ دے والدین جوان نے اللہ انہ تے رحم کر دے یا اللہ سانو رزق حلال دی فراوانی عطا کر دے یا اللہ لقمہ حرام تو محفوظ فرما یا اللہ لقمہ حرام تو محفوظ فرما یا اللہ کئیاں دا ٹیڈی نہیں پڑھدا حرام کھا کھا کے موٹے موٹے ٹیڈ کر لے پر رج دے نہیں اللہ جتھوں لبدا ہے لٹی جاندے نے یا اللہ سانو ایسے لوگاں چ شامل نہ کری اللہ سانو حلال کمان والا حلال کھان والا بنا دے یا اللہ سانو مرد تم تک حلال کمان دی توفیق عطا فرما یا اللہ تیرے بندے بڑے اس وقت پریشان ہیں اللہ سنیا اللہ تو تے ماما نالو کئی ماما نالو بڑا ہی پیار کرنا ہے اللہ اے رزق دے معاملے جو پریشان اپنے بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما دے اللہ جننے بیٹھے نے اللہ سارے دیاں چولیاں مالا مال کر دے یا اللہ کئی کرائے دارانے بھی دعا واسطے کیا ہے مالکہ یا اللہ اے کرائے تے رہنا یا اللہ بہت بڑی تیری طرفوں سمجھ لائق سزا ہے اللہ بہت بڑا میڑا ہے یا اللہ دی رات تو ٹل گئی رات تہجد دا ٹائم مارز کرنا اللہ جننے بھی کرائے دار نے اللہ اپنے غیب دے خزانے چو جلدی انہوں نے اپنے ذاتی کار عطا فرما یا اللہ جلدی اپنے کار عطا فرما یا اللہ مجبوراں دیاں مجبوریاں دور کر دے یا اللہ محتاجہ دیاں محتاجگیاں دور کر دے یا اللہ مسکینہ دیاں مسکینہ دور کر دے یا اللہ سانو اپنی رحمت نال مالا مال کر دے یا اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما یا اللہ جڑے نو بنا کے دنیا تو ٹر کے اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال بھر دے یا اللہ جڑے بڑن تو لے کے اج تک دی آبادی کر دے پہ تعاون کر دے پہ خرچ کر دے پہ یا اللہ موجودہ انتظامیہ موجودہ معاونین یا اللہ سارے دیاں زندگیاں خیر نال بھر دے یا اللہ میں تے ایک ٹھٹے پھٹے الفاظ عرض کرنا ممبر تے کھڑا ہو کے یا اللہ میں تے بیان کرن دا بھی ول نہیں آندا یا اللہ جہو جی بھی الفاظ عرض ہوندے نے اللہ قبول فرما لے یا اللہ ان الفاظاں نوں لوگاں دی اصلاح دا ذریعہ بنا دے یا اللہ قبول فرما لے اے مالکہ پھر عرضہ کرنے راضی ہو جا اللہ ساڈیاں اٹھیاں تیلیاں نوں رد نہ کری اللہ خالی نہ موڑی یا اللہ خالی نہ موڑی اے غیور شہنشاہ اللہ جی اللہ یا اللہ سانو تیرے کولوں منگن دا ول نہیں آندا یا اللہ تو تے بہانے لبدا ہے معاف کرن اللہ ادھی راتوں ٹلے تیرے بندے تہجد دا ٹائم ہو گیا یا اللہ سری دا ٹائم قریب ہے اللہ تیرے بندے رو رو کے اکا چو اترو بہا بہا کے اللہ ایک کوئی عرضہ کر دے اللہ سانو معاف کر کے ساڑھے نال راضی ہو کے اللہ سانو اپنی جنت دا مہمان بڑھا کے اپنے نبی دے قدمیں جمع کر کے اللہ سانو اپنا دیدار عطا فرما یا اللہ سانو اپنے دیدار دی لذت عطا فرما یا اللہ قبول و منظور فرما لے یا اللہ جو منگیا وہ بھی عطا کر دے جو نہیں منگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ ایک بڑی دل دی تڑپ ہے اللہ
بار بار تیرے کو دعا کرنے ہاں یا اللہ حج بیت اللہ دی سانو سارے نو سعادت عطا فرما یا اللہ بار بار عطا فرما یا اللہ بڑا دل مچل رہے اللہ ساڈے کول وسائل کوئی نہیں اللہ پلے کچھ نہیں مالکہ وہی جانتا ہے جنہوں تو بلانا ہے غیب دے خزانے جو انتظام کرنا ہے اللہ ساڑھے واسطے کر دے اللہ انتظام فرما دے یا اللہ انتظام کر کے اللہ سانو اپنے کردہ مکہ مدینے دا مہمان بنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی آمین یا رب العالمین.